بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال تعالی ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ برادران اسلام، آنے والا جو اسلامی مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں پھر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو مہینہ ہے یہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں رجب کی جو نسبت ہے وہ مضر قبیلے کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغہ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیات میں جو ذکر کی ہے، حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں لفظ رجب ترجیب سے ہے اور اس کا معنی بھی تعظیم ہے، اور اس مہینے کو اس لیے رجب کہا گیا کہ عرب لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے اور اس مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کو جو ہے وہ عتیرہ کا نام دیتے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے ان حرمت والے مہینوں کا جو احترام ہے، تقدس ہے، اس کو برقرار رکھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تاہم رجب کے مہینے میں ادا کی جانے والے جو بعض بدعات ہے، رسومات ہے، ان کی انکار کی اور ان کو حرام قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ۔ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔
اس رسم کو رجبیہ بھی کہا جاتا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام اور شرک اکبر ہے، جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردہ جانور، بہتا ہوا لہو، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ اس آیت کریمہ میں ما احل لغیر اللہ فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ وما ذبح علی النصب فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو آستانوں یا ان درباروں اور مزاروں پر لے جا کر ذبح کیا جائے جن میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔ بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو، خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کیوں نہ پکارا گیا ہو۔ ایسے کسی جگہ پہ لے جا کے بھی ذبح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فلا تظلموا فیہن انفسکم میں ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینے کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیکی اور عمل صالح کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام قتادہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی بنسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاص طور پر اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں کئی بدعات ایجاد کر لی ہیں جنہیں وہ کار خیر اور دین کا حصہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجت میں ارشاد فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور وہ ہے جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا وہ مردود ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر نیا طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کو سامنے رکھیں اور رجب کے مہینے میں جو ثابت ہے اسی کو صرف اپنائیں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے دور رکھے۔